جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد پنجتن پاک میں صرف امام حسین علیہ السلام تنو تنہا رہ گئے تو شیعان حیدر قرار آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فیضیاب ہوا کرتے تھے۔ آپ کا عبادت معبود میں بھی وہی اہتمام تھا اور غربا و مساکین پر لطف و کرم بھی بے حساب تھا تاکہ ان کو پدر علی قدر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فرقت کا غم نہ رہے۔ روایت ہے کہ جب معاویہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور ان کی جگہ یزید پلیت تخت پر بیٹھا، اس کے رگ و روپے میں آن حضرت کی دشمنی رچی بسی تھی، لیکن بظاہر مکر و دغا سے اشتیاق ملازمت کے خطوط لکھا کرتا تھا۔ آخر مکر و فریب سے کوفیہ نے دغا کیش کو ہموار کر کے اس ارادے سے خط لکھوائے کہ ایک مرتبہ اگر حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر روانہ ہو جائیں تو پھر چاروں طرف سے محاصرہ کر لوں اور پناہ نہ دوں۔ القصہ حسب مشورہ یزید پلیت کوفیہ نے پردغا نے بہت سے عرضیاں اشتیاق قدم بوسی میں تحریر کیں اور کر کے امام مظلوم کی خدمت میں ارسال کیں۔ جب آن حضرت نے دیکھا کہ کوفی نہایت عجز و انکساری سے بلاتے ہیں تو ناچار اپنے برادر گرامی قدر مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ کیا۔ یہ گویا حسین علیہ السلام کی ابتدائی مصیبت ہے۔ اللہ اللہ! ابھی صاحبزادگان حضرت مسلم بہت کمسن ہیں، مگر بشوق سفر اٹھ کر اول حضرت مسلم کو تسلیم کی اور وضو کر کے چھوٹے چھوٹے سجادوں پر نماز پڑھی۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب حضرت مسلم کے احباب نماز سے فارغ ہو کر تسبیح پڑھتے ہوئے حضرت مسلم علیہ السلام سے ملاقات کے اشتیاق میں آ کر حضرت سے رخصت کے واسطے جمع ہوئے، کوئی روتا تھا، کوئی دعا کرتا تھا کہ خداوند کریم و رحیم مسلم علیہ السلام کو پھر مدینہ لائے۔ حضرت مسلم علیہ السلام سامان سفر میں مشغول تھے اور صاحبزادے اپنی تیاری میں مصروف۔ جب کوفیان پرتگا نے حضرت مسلم علیہ السلام کی آمد کا حال سنا تو جناب مسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کا حال دریافت کیا اور آن حضرت کی قدم بوسی کا کمال اشتیاق ظاہر کیا۔ جناب مسلم بھی ان کی عقیدت سے خوش ہوئے۔ ان لوگوں سے حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری عقیدت کا مفصل حال تحریر کرتا ہوں، یقین ہے کہ برادر بزرگوار جلد تشریف لائیں۔ یہ سن کر دغا بازوں نے برائے مکر و بیعت کرنا شروع کی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ 25,000 اور بعض میں 18,000 مکاروں کا بیعت قبول کرنا تحریر ہے۔ یہ تمام حال حضرت مسلم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لکھ کر بھیجا۔ یہ تحریر آن حضرت علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں پہنچی۔ آپ نے حضرت عباس علمدار سے ارشاد فرمایا کہ ساکنان کوفہ میری بیعت پر راضی ہیں، انشاءاللہ تعالی مناسک حج سے فارغ ہو کر کوفے کی جانب چلوں گا، لیکن انہی ایام میں چاروں طرف سے دشمنان دین عداوت و خون ریزی پر تیار ہوئے اور نیز خطوط بھی آنے لگے۔ الغرض مدینہ منورہ سے ماں اہل بیت الطہار کوچ فرما کر کعبہ میں پہنچے۔ یہاں بھی ظلم و اشقیاء سے مہلت نہ پائی، ناچار وہاں سے بھی رخصت ہوئے اور اسی طرح باگریا و زاری آپ محراب منبر سے رخصت ہوئے اور طے منازل و قطع مراحل کرتے ہوئے کوہ بیابان میں چلے جاتے تھے، اور اگر میں خانہ معبود میں رہتا تو اہل ظلم و ستم وہاں بھی جنگ و جدال سے باز نہ آتے، کشت و خون ہوتا اور خانہ خدا کی حرمت ضائع ہوتی۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے چلا آیا، ورنہ تیگوں سے نہ ملتی انہیں مہلت کوئی دم کی، واللہ مجھے پاس تھا حرمت کا حرم کی۔ یہ سن کر تمام مرد و مان دیہات جو اثنائے راہ میں ملتے تھے، اہل و حرم و اطفال خرد و سال کی پریشانی و مصیبت دیکھ کر سب عرض یہ کرتے تھے کہ خلق کے والی کریوں میں غلاموں کے مکان بھی ہے خالی، بندوں کو سرفراز کریں سید عالی، مہمان ہو غریبوں کے انصار و موالی۔ مولا نے فرمایا اللہ تم کو جزائے خیر دے کہ اس مظلوم سے بخاطر پیش آئے ہو، ہر چند کے اس سفر میں لو چلتی ہے، گرد اڑتی ہے، لیکن مجھ کو اپنی منزل پر جانا ضرور ہے۔ الغرض اسی طرح شیعان علی بن ابی طالب کے مسائب بیان کرتا اور کہتا تھا کہ اے آقا، اس ہنگامے کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ باغات و کوفہ میں بزم جنگ لشکر کثیر تیاری میں مصروف ہے، اطراف و جوانب سے چوک چوک فوجیں چلی آتی ہیں، ناکوں سے کوئی نہیں نکلنے پاتا، بلکہ کچھ سوار ادھر کے آنے کو بھی آمادہ ہے۔ اس وقت گھبرا کے یہ اس شخص سے بولے شہ مظلوم، بھائی تجھے مسلم کا بھی کچھ حال ہے معلوم؟
وہ شخص بولا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ حضرت مسلم علیہ السلام کی محبت میں ابن زیاد بدنہاد نے ہانی ابن عروہ کا سر کٹوا لیا تھا اور چاروں طرف منادی یہ ندا دیتا پھرتا تھا کہ جو کوئی مسلم کی مدد کرے گا وہ سزا پائے گا۔ تمام رایا پریشان ہے، مکانوں کی تلاشی لی جاتی ہے، محلوں میں آگ لگ گئی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے منزل حاجز پر مسافر سے جب یہ حال سنا وہاں سے کوچ فرمایا اور ہر انصار کو تاکید فرمائی کہ اگر کوفہ سے کوئی شخص آتا ہوا نظر آئے تو میرے پاس لانا، اس سے مسلم کا حال دریافت کروں گا۔ جب آپ منزل سلبیہ پر پہنچے تو تیز رفتار سوار نمودار ہوا جو اپنے دل سے یہ باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، راہ میں سبط پیغمبر سے مشرف ہوں، اگر دستے بدستہ یہ گزارش کروں بادیدہ تر کیجیے قصد نہ کوفے کا شہر گردوں پر، شہر پر فتنہ پر آشوب ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے اس سوار کو جاتے ہوئے دیکھا تو حضرت عباس علمدار سے فرمایا کہ اے بھائی اس کو میرے پاس لاؤ۔ آپ علیہ السلام شتر سوار کے قریب پہنچے اور فرمایا کہ سوار ہمارے آقا نامدار تجھ کو بلاتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے آقا نامدار کون ہے؟ جناب عباس نے فرمایا نور نگاہ فاتر و بدر و حنین ہے، آقا کا میرے اسم مبارک حسین ہے۔ الغرض وہ شتر سوار جناب عباس علمدار کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بسط تعظیم آداب بجا لایا۔ آپ علیہ السلام نے کمال لطف و شفقت سے جواب سلام دیا اور کوفہ کا حال دریافت کیا۔ اس سوار کے آنکھوں سے بے اختیار اشک جاری ہو گئے، رو رو کے بولا شہر سے کہ سید البشر کوفہ سے اب چلا ہوا آتا ہوں میں ادھر۔ فرمایا شہ نے کچھ تجھے مسلم کی ہے خبر؟ رونے لگا وہ مرد مسافر جھکا کے سر۔ شہ بولے وجہ کیا تیرا حال غیر ہے، جلدی بتا کہ میرے مسافر کی خیر ہے۔ اے شاہ کونین و کوفہ نہ جائیے، برائے علی و زیرہ وطن کو پلٹ جائیے۔ عجب نہیں کہ اہل شر آپ کے سر راہ ہوں اور اہل بیت محمد تباہ ہوں۔ آپ نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر فرمایا کہ میں معبود کے حکم پر راضی ہوں، لیکن برائے خدا مسلم کا حال بیان کر۔ اس نے عرض کی یا ابن رسول اللہ کس زبان سے عرض کروں؟ جس وقت جناب مسلم کے معین و مددگار ہانی بن عروہ، قیس و عبداللہ بن یکتر وغیرہ مارے گئے، حضرت مسلم تنہا رہ گئے، اس وقت ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کے لیے اپنی فوج بھیجی۔ وہ جرار شمشیر آبدار لے کر مقابلے کو تیار ہوا۔ بہت سے کوفیہ نے بدشار کو واصل جہنم کیا۔ جب وہ نااجاز قابل کتاب نہ لا سکے تو جوڑے ہوئے ہاتھوں سے ستمگار پکارے اب روکیے تلوار کو دم نکلے ہمارے، بچتے نہیں مر جائیں گے ہم خوف کے مارے، للہ اما دیجیے ہے گور کنارے۔ رکتی ہے بھلا ضرب کہیں ایسے ولی کی، حضرت کو قسم جان حسین ابن علی کی۔ نام شہ والا کا جو سنا دل میں ہوا درد، شمشیر دو دم روک کے کھینچا نفس سے سرد۔ حضرت مسلم سرخم کیے ہوئے اس غار میں کھڑے تھے، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی پتھر لگاتا تھا، عالم یاس میں فریاد کرتے تھے، کوئی نہ سنتا تھا۔ بار بار ہر شخص سے یہی کہتے تھے کہ کوئی میرے آقا علیہ السلام کو اس مکر و فریب کی خبر دے، کہہ دے کہ غلام آپ کا مہمان کوئی دم ہے، یا سبط نبی آپ کے قاصد پہ یہ ظلم ہے۔ اے فاطمہ کے ماں جو آنا ہو تو آؤ، مسلم ہے سر راہ جو آنا ہو تو آؤ۔ افسوس صد افسوس مظلوم کی فریاد کو کسی نے نہ سنا اور ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ مولا کس زبان سے عرض کروں، جو ستم مسلم پر ہوئے کیوں کر بیان کروں؟ آخر اس شیر جان باز کو گرفتار کر کے ابن زیاد لانتی کے پاس لائے۔ جوک جو کوفیاں بے دین ہنستے ہوئے تماشے کو آتے تھے، گلی کوچوں میں خوشی خوشی پھرتے تھے، کوٹھوں پر ان کی عورتیں تماشا دیکھتی تھیں۔ آہا آہا، اس عالم غربت میں ان لعینوں سے فرماتے تھے کہ اے فرقہ بے دین، اگر مجھ بے گناہ کا قتل ہی منظور ہے تو تم جانتے ہو یہ عام دستور ہے کہ جب کسی گناہ گار کی بھی گردن مارتے ہیں تو اس کی تمنائے آخر بر لاتے ہیں، اور میں تو دشمن نہیں، میں تم میں ہوں مہمان تمہارا، ایک بات جو مانو تو ہے احسان تمہارا۔ اس دم مجھے لا کر میرے پیاروں کو دکھا دو، اندو غم و رنج کے ماروں کو دکھا دو۔ یہ خبر شتر سوار کی زبانی سن کر امام مظلوم دھاڑیں مار کر رونے لگے۔